إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، برادران عزیز، بزرگان محترم، یہ سال اپنے اختتام پر ہے اور کچھ دنوں میں نیا شمسی سال شروع ہو جائے گا، 2025 سال کے اختتام کا یہ جو موقع ہے، اس میں دو زاویے فکر ہو سکتے ہیں. ایک سوچنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری زندگی کا ایک سال اور گزر گیا اور اپنا محاسبہ کرے کہ یہ سال میرا کیسا گزرا ہے. عمل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے میں کچھ آگے بڑھا ہوں یا وہیں ہوں یا کمی ہوئی ہے. اور ایک دوسرا سوچنے کا زاویہ یہ ہے کہ آپ نئے سال کی آمد پر جشن منائیں کہ بھائی نیا سال شروع ہو رہا ہے تو نیو ایئر نائٹ آپ منائیں. یہ بھی ایک سوچنے کا زاویہ ہے. مومن ہونے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سوچنے کا زاویہ پہلے والا ہونا چاہیے کہ انسان یہ فکر کرے، یہ حساب کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ میرا یہ گزشتہ سال، اب یہ جو ختم پر ہے، یہ کیسا رہا. کیونکہ اللہ نے ہمیں زندگی کے لمحات کچھ عطا فرمائے ہیں اور وہ لمحات بھی متعین ہیں. یعنی آپ کو جو زندگی گزر گئی اس کا تو آپ کو پتا ہے کہ جی میری زندگی کے 50 سال گزر گئے، لیکن زندگی کا جتنا حصہ باقی ہے، آج تک کوئی سائنسدان ایسا فارمولہ ایجاد نہیں کر سکا کہ وہ آپ کی زندگی کے بقیہ لمحات بتا سکے کہ زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں. گزرے ہوئے کا حساب تو آپ بھی کر لیں گے، لیکن آئندہ زندگی کا کتنا وقت باقی ہے اس کے حساب کا فارمولہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے یہ ایسی چیز رکھی ہے کہ کسی کو اس کی خبر ہو ہی نہیں سکتی. 5 چیزیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ان میں سے ایک انسان کی عمر بھی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنی عمر لے کر آیا ہے وہ. تو اس لیے یہ جو زندگی کے لمحات ہیں یہ متعین ہیں. اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور فرشتہ لوح محفوظ سے دیکھ کر وہاں سے نوٹ کر کے لا کر اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے. ماں کے پیٹ میں یہ چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں پیشانی پر کہ کیا عمر ہے اس کی، کتنا رزق ہے اس کا، خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے، یعنی سعید ہے یا شقی ہے، کہ دنیا میں جا کے جنتیوں والے کام کرے گا یا جہنمیوں والے کام کرے گا. تو بھائی وہ وقت تو بہت محدود ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو آدمی کو فکر یہ ہونی چاہیے
کہ بھائی 1 سال ہو گیا، آپ اگر کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں تو کبھی تو کلوزنگ کرتے ہیں نا اس کی، کبھی تو کرتے ہیں نا کلوزنگ، کہ بھائی چلو آج حساب بیٹھ کے کاروبار کے لیے تو نہ جانے کتنی کلوزنگ کرتے ہیں، وجہ یہ کہ نفع کا حساب کرنا ہوتا ہے نا، کہ کتنا آ رہا ہے اور نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا. لیکن چلو آدمی سال میں 1 بار تو کرتا ہے نا، کہ میں دیکھوں کہ کاروبار میں جو سرمایہ لگایا تھا وہ باقی ہے یا نہیں ہے. اچھا اگر باقی ہے تو میرا پروفٹ کتنا بڑا، پچھلے سال کتنا تھا، اس سال کتنا ہے. آپ پورا اس کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے پچھلے سال سے، اور پھر فکر کرتے ہیں کہ جی اگر اچھی گروتھ نظر آ رہی ہے تو جی خوشی کی بات ہے، اگر گروتھ نہیں ہے تو فکر مند ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے. تو ہم زندگی کے کاروبار میں تو اتنے عقل مند ہیں اور اتنے کیلکولیٹڈ ہیں کہ ایک ایک چیز کا حساب کتاب لے کر چلتے ہیں. تو میرے بھائی یہ زندگی جو لے کر آئے ہیں، یہ جو وقت کی دولت ہمارے پاس ہے، حکماء نے فرمایا کہ الوقت اسمن من الذهب، یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. یہ جو زندگی کے لمحات ہیں یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں. سونا چاندی تو چلو نہیں کمایا، آئندہ کما لو گے، لیکن جو وقت کا حصہ گزر گیا یہ دوبارہ نہیں آ سکتا. جو زندگی کا حصہ گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرے وقت میں سے کتنا وقت ایسا ہے کہ جو کاروبار میں گزر رہا ہے. چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے. کتنا وقت ہے جو کاروبار میں گزر رہا ہے، کتنا وقت ہے جو میری نمازوں میں گزر رہا ہے، کتنا وقت ہے جو اہل حقوق کی حق کی ادائیگی میں گزر رہا ہے. لیکن میرا کتنا بڑا وقت دن کا ایسا ہے کہ جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے. کبھی انسان سوچے تو، زندگی سال میں 1 بار سوچ لے کہ میرے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہے جو بے مصرف صرف ہو رہا ہے. یعنی چلو اس میں کچھ دنیا کما کے لیا، 2 پیسے کا فائدہ ہو جائے، بھائی چلو کما لو، تمہارے بچوں کا رزق ہے. دین کا فائدہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، میرا وقت اس میں استعمال ہو رہا ہے. ہم یہ سوچتے بھی نہیں. حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم، فرمایا کہ ابن آدم کے قدم، پاؤں، میدان حشر میں جہاں سوال جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہ پاؤں وہاں سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اس سے چند چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے اور اس سے جواب نہ لے لیا جائے. کیا سوال ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا، یہ عمر کہاں گزاری. میدان حشر میں جب تک ان 5 سوالوں کے جوابات نہیں دیں گے خلاصی نہیں ہوگی. عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، وعن عملہ علی ما علم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. 5 چیزوں کا جواب دینا ہے. پہلی بات یہ، ان عمرہ فیما افنا، جو تمہیں عمر دی تھی یہ کہاں گزار کے آئے، کیا کیا اس میں، کتنے کام مجھے راضی کرنے والے کیے، کتنے کام مجھے ناراض کرنے والے کیے، بتاؤ اس وقت کا حساب دو. وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کا حساب دو، یہ جوانی تم نے کہاں صرف کی. جب آدمی جوانی نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے نا تو بڑھاپے میں تو اس کا سسٹم ویسے ہی آٹومیٹک ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. جوانی اگر نیک کاموں میں صرف کی
تو بڑھاپے میں اگر بیماری کی وجہ سے، آزار کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں بھی کر پاتا، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھتے رہو، لکھتے رہو یہ ثواب. تو اس لیے بڑھاپے کے بارے میں نہیں سوال ہوگا، سوال ہوگا اس جوانی کے بارے میں. ان شبابہ فیما ابلا، یہ بتاؤ جوانی کہاں گزاری، کیا کیا اس جوانی میں. کبھی ہم سوچتے بھی نہیں کہ کیا جواب ہوگا، کہ یا اللہ جوانی ایسی زبردست گزاری کہ ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا، نہ جانے دن میں کتنے فیس بک پہ میسج کرتا تھا، کمنٹس آتے تھے ان کا جواب دیتا تھا، واٹس ایپ کی اتنی ویڈیو دیکھتا تھا، انسٹاگرام پہ اتنی سٹوری بھیجتا تھا، فلاں پہ اتنا یہ کرتا تھا، میرے ویورز اتنے تھے، ریویوز اتنے تھے، ویڈیو بناتا تھا، ٹک ٹاک بناتا تھا. یا اللہ یہ جوانی ہے. اللہ، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. آج جس کو اپنا کمال سمجھا ہوا ہے نا، کہ اتنی ویڈیوز ہیں، اتنے ویوز ہیں، اتنے فالوورز ہیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چلے گا کہ قبر میں ان فالوورز میں سے کون کام آتا ہے. جوانی کا حساب دینا ہے. پھر وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ. تیسرا سوال یہ کہ مال کہاں سے کمایا، اس کا حساب دو. حلال حرام کی فکر تھی، کہاں سے کمایا. چوتھا سوال یہ کہ کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا یہ بھی بتاؤ. ہاں، یہ کمانا صرف کافی نہیں ہے، خرچ کہاں کیا یہ بتاؤ. اور آخری سوال یہ ہوگا کہ جو علم ہم نے تمہیں عطا کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے وہ مولوی صاحب سے ہوگا. میرے بھائی، یہ جو آدھے گھنٹے کا بیان ہوگا تو یہ بھی تو علم ہے، کیا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ جو علم ملا تھا اس پہ عمل کتنا کیا؟ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو علم دیا تھا بتاؤ عمل کتنا کیا. آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو علم دیا تھا بتاؤ کتنا عمل کیا. جب تک انسان ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے اس وقت تک قدم آگے نہیں ہٹ سکیں گے. تو میرے بھائی، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زمین نہیں ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آسمان نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے حبیب کا فرمان غلط ہو سکتا. میں اپنے مشاہدے کا انکار کر سکتا ہوں، اپنے احساسات کا انکار کر سکتا ہوں، اپنے تجربات کا انکار کر سکتا ہوں، میں اللہ کے حبیب کے فرمان کا انکار نہیں کر سکتا. میرے حبیب نے جو کہا سچ کہا، اللہ کے فرمانے پر کہا. تو یہ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ ان 5 چیزوں کی تیاری کرو. ان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزاری. ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں خرچ کی. وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اور علم جتنا عطا کیا تھا بتاؤ اس پر عمل کتنا کیا. ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیے کہ اپنے آج کو کل سے غنیمت سمجھیے. بات یہ کہ آج تو میرے پاس ہے، کل میرے پاس ہے یعنی مجھے نہیں پتا اس کا. آج تو ہے میرے پاس، جو ابھی وقت گزر رہا ہے وہ حال میرے پاس ہے، یہ ماضی بن جائے گا.
اب اگلا مستقبل حال بنے گا یا نہیں بنے گا مجھے نہیں خبر. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. تو جو زندگی آج اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. آپ اس کو مٹی بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو سونا بھی بنا سکتے ہیں. ایک لمحہ آپ کے پاس ہے، آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیا، اللہ جنت میں آپ کے لیے درخت لگائیں گے. اتنی عظیم نیکی اللہ نے آپ کو عطا فرما دی جو آخرت میں آپ کے کام آئے گی. لیکن یہی ایک لمحہ یا تو گناہ میں گزارا یا خاموش گزار دیا، بے فائدہ گزار دیا. تو انسان مرنے کے بعد ان ایک ایک لمحوں کے اوپر حسرت کرے گا. آپ دیکھیے عجیب بات ذہن میں آ گئی. جب بیت الخلا جاتے ہیں، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے؟ ہم سب پڑھتے ہیں نا، غفرانک غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. غفرانک، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھ سے ان گندی چیزوں کو دور فرما دیا اور مجھے عافیت عطا فرما دی. اب سوال علماء نے یہاں یہ اٹھایا کہ بھائی بیت الخلا انسان جاتا ہے کوئی خوشی سے تو نہیں جاتا، اپنی طبعی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے کہ ایک حاجت ہے وہ پوری کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. حضور جب بیت الخلا سے باہر نکل رہے ہیں تو مغفرت کیوں مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ کون سا وقت ہے؟ بہت ساری توجیحات علماء نے کی. سب سے اچھی توجیہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ بیت الخلا میں جتنا وقت انسان کا گزرتا ہے قضائے حاجت میں، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے خاموش رہتی ہے. جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو وقت بیت الخلا میں گزرا وہ ذکر الہی سے، یاد الہی سے خالی رہا. باہر نکل کر اس پر بھی توبہ کرو. حالانکہ وہ وقت طبی ضرورت میں صرف ہوا، لیکن فرما رہے نہیں، باہر نکلو، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ یہ وقت ایسا گزرا کہ میں اپنی زبان سے آپ کو یاد نہیں کر سکا. اب ہمارا بیت الخلا کے علاوہ کتنا وقت ایسا گزرتا ہے خیال ہی نہیں آتا کہ جو وقت گزر رہا ہے اس میں کیا کما رہا ہوں، کیا کما رہا ہوں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تابعین ہیں جلیل القدر، صحابہ کو دیکھا، حضور کے گھر میں پرورش ہوئی. حضرت ام سلمہ کے یہاں صحابی نہیں بن سکے، صحابہ کو دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا ہے کہ جن کے ہاں وقت کی قدر و قیمت سونے کی قدر و قیمت سے کہیں زیادہ تھی. میں نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا ہے کہ جن کے ہاں وقت کی قدر و قیمت سونے کی قدر و قیمت سے زیادہ تھی. سونا لے لو ان سے، ان کا وقت نہ لو، ان کا وقت نہ لو. تو میرے بھائی، ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. دیکھیں قرآن کریم میں جگہ جگہ کہیں دن کی قسم،
کہیں رات کی قسم، کہیں زمانے کی قسم، کہیں چاش کے وقت کی قسم. بھائی قسم تو انسان ایسی چیز کی کھاتا ہے نا جس کی عظمت ہو. میں کیا یہ کہوں گا آپ سر کی قسم تو کوئی ہوتی نہیں، لیکن ہمارے عرف میں کہتے تیرے سر کی قسم. کوئی پاؤں کی قسم کیوں نہیں کہتا؟ خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی عظمت ہے. قرآن کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی عظمت ہے. ماں باپ کی کوئی قسم کھاتا ہے، اس کی عظمت ہے. حقیقی چیزوں کی قسم کوئی کیوں نہیں کھاتا؟ وجہ کہ قسم کھائی ایسی چیزوں کی جاتی ہے کہ جن کی عظمت ہوتی ہے. اللہ فرما رہے والعصر، زمانے کی قسم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے، والضحی، چاش کے وقت کی قسم، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. کتنی قسمیں کھائی اللہ نے زمانے کی. آپ اندازہ کیجئے کہ بارگاہ الہی میں ان اوقات کی، ان لمحات کی کیا قدر و قیمت ہے، کتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، انسان بڑے خسارے میں. زندگی جو دی وہ برف کی طرح پگھل رہی ہے. میں جب روڈ پر کسی برف والی گاڑی کو خراب دیکھتا ہوں تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھو کوئی اور گاڑی خراب ہوئی لیکن برف والی گاڑی خراب ہوئی ہے جس سے برف لدی ہوئی ہے تو ہر سیکنڈ، ہر لمحہ خسارے کا ہے نا کہ برف پگھل رہی ہے، برف پگھل رہی ہے. تو افسوس یہ کہ ہمیں اپنی زندگی پہ نہیں افسوس ہوتا، یہ خیال نہیں آتا کہ میں زندگی کے جتنے اوقات لے کے آیا تھا، جتنے لمحات لے کر آیا تھا، وہ برف کی طرح پگھل رہے ہیں، اور جو پگھل جائے گا آپ اس کو دوبارہ برف بنا بھی نہیں سکتے، دوبارہ بنا بھی نہیں سکتے. تو اس لیے بھائی جتنے بھی لمحات ہیں اس کی قدر کیجئے. سال گزرنے پر نئے سال کا جشن منانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. عقل مندی کی بات یہ کہ جو سال گزر گیا اس کا حساب کتاب کیجئے کہ یہ سال میرا کیسا گزرا، یہ سال میرا کیسا گزرا. میں آخرت کے اعتبار سے، میں آخرت کے اعتبار سے فائدے میں رہا، نقصان میں رہا. یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی. قرآن کریم میں کافروں کے بارے میں آیا نا کہ کافر قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے لعلی اعمل صالحا رب، لعلی اعمل صالحا، یا رب واپس بھیج دیجئے، میں اب نیک کام کروں گا، دنیا میں مجھے واپس بھیج دیجئے، میں نیک کام کروں گا. باری تعالیٰ فرماتے کلا، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا، کلا، گزرا کا وقت واپس نہیں آ سکتا، بس جو وقت دیا تھا دے دیا. تو ہم اپنا محاسبہ کریں سال کے اختتام پر کہ دین کے اعتبار سے، دینی لحاظ سے میرا یہ سال کیسا گزرا، اور اگلے سال کی منصوبہ بندی کریں. آپ ذرا سوچئے وہ کون کون سے سوراخ ہیں جہاں سے آپ کا وقت نکل رہا ہے، آپ ان سوراخوں کو بند کرنے کی فکر کریں. اور سب سے بڑا سوراخ، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، چاہے میرے جوان دوست ہوں یا میرے بزرگ ہوں، میری بہنیں ہوں، میری مائیں ہوں، سب سے بڑا سوراخ یہ آپ کا موبائل ہے. اپنے موبائل میں، آپ کے موبائل پہ جتنا وقت آپ کا صرف ہوتا ہے، آپ اس پر نظر ثانی فرمائیں، آپ اس پہ غور کیجئے. یہ ایسا مرض ہے کہ بوڑھے بھی اس سے نہیں بچ سکے. جوان تو جوان، بوڑھے بھی کہتے ہیں کہ یار وقت ہی نہیں پاس ہو رہا، چلو یہ موبائل آ گیا نا، بچوں نے لا کے دے دیا بڑا والا موبائل، اس پہ انگلیاں پھیر رہے ہیں اور وقت پاس کر رہے ہیں. یا اللہ، جس کا ہر لمحہ اس کو قبر سے قریب کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں وقت پاس کر رہا ہوں. تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے تھی. وہ خوش قسمت لوگ ہیں، میں ان پہ رشک کرتا ہوں کہ جن کا وقت مسجد میں گزرتا ہے، جن کا وقت
ہماری ماں بہنوں کا قرآن پڑھنے میں گزرتا ہے. وہ خوش قسمت ہیں جن کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے, زبان پہ اللہ کا ذکر رہتا ہے. یہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں. اللہ بھی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں میرے قیدی ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں, ایسے ضعیف العمل لوگوں کے بارے میں جن کا وقت تسبیح میں, قرآن میں, تلاوت میں گزرتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ان کی کوئی برائیاں نہ لکھو, یہ زمین پر میرے قیدی ہیں, کسی وقت بھی اپنے پاس بلا لوں گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو وقت پاس کرنے کے لیے اس موبائل پہ لگا ہوا ہے. مسجد بھی آتے ہیں تو موبائل ساتھ ہوتا ہے, سلام پھیرتے ہیں, سلام کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ سے اور مانگے, اپنے لیے توفیق مانگے اللہ سے, اللہ کا شکر ادا کریں. موبائل جیب سے نکالا, لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی کروڑوں کی اربوں کی ڈیل ہے جو ابھی بٹن دبا کے اوکے کریں گے ٹرانزیکشن ہو جائے گی. وہاں کیا واٹس ایپ کا میسج دیکھ رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں, فیس بک کا جواب دے رہے ہیں. یا خدا, یہ مسجد کا وقت بھی اللہ کو نہیں دے سکتے. مسجد میں موبائل لے کے کاروبار ہو رہا ہے, یہاں بیٹھ کے کاروبار چلایا جا رہا ہے. حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو مسجد میں بیٹھ کر خرید و فروخت کرے اس کو یہ بددعا دو کہ اللہ کرے کہ تیرے کاروبار میں کبھی برکت نہ ہو. جو مسجد میں بیٹھ کے کاروبار کرے اس کو یہ بددعا دو کہ اللہ کرے کہ تمہارے کاروبار میں برکت نہ ہو. یہاں مسجد میں بیٹھ کے کاروبار ہو رہا ہے, مسجد میں بیٹھ کے ڈیلنگ ہو رہی ہے, ساری چیزیں مسجد میں ہو رہی ہیں. میرے بھائی, یہ اپنی نیکیاں گوانے والی بات ہے. ہمیں یہ پیغام لے کے جانا ہے. آج ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کتنا وقت ایسا ہے جو دنیا کے مفید کاموں میں لگ رہا ہے. آپ کیجئے, کاروبار کیجئے, ملازمت کریں, میں نہیں منع کرتا. کتنا وقت ہے جو دین کے کاموں میں لگ رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کیجئے. لیکن کتنا وقت ایسا ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے, وہ موبائل پہ گزر رہا ہے, یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزر رہا ہے. خدا کے واسطے اپنے اس وقت کی فکر کیجئے اور اس وقت کو کسی صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ قیامت میں حسرت ہوگی تو کچھ کم ہو. اللہ مجھے بھی اس وقت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.